السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد صدیق احمد انڈیا حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو کلپ بھیجا ہوں جی۔ اس میں یہ ویڈیو کلپ میں یہ مولانا صاحب یہ بول رہے کہ یہ ویڈیو کلپ میں امام غزالی کی کتاب سے نقل کر بول رہے ہیں کہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو بھی شخص 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھے اور اپنے مرہوبین کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس مرہوبین کے قبر کے اندر 1000 نور عطا فرمائے گا۔ اور جو انسان بڑا وہ بھی بعد میں اگر وفات ہو گئی اس کو بھی قبر میں تدفین کر دیا گیا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب 1000 نور عطا فرمائے گا۔ مگر یہ مولانا صاحب امام غزالی کتاب سے نقل کر بول رہے ہیں سب کو عید سے پہلے نماز سے جانے سے پہلے یہ پڑھو بول کر بول رہے ہیں، عید کی نماز سے پہلے وبحمدہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو بخشو بول رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہاں تک درست ہے، صحیح ہے، اس کا کلیریفیکیشن کریے۔ وہ کیوں بول رہا تھا ابھی عید ہے نا منگل کے دن، اچھا جی، انڈیا میں چہارشنبے کے دن اور سعودی میں منگل کے دن، کلیئر کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چینل کھولنے سے زیادہ جو بھی شرک بدعت ہے پبلک میں اویئرنیس آ کر دور آ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور ثواب دنیا اور آخرت میں دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ وہ ویڈیو کیا ہے میں اختصار سے پیش کروں گا۔ ایک خصوصی تحفہ، عید کا ایک خصوصی تحفہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ امام غزالی نے یہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے سے پہلے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، عید کی نماز سے پہلے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحوموں کی قبر میں 1000 نور عطا فرمائے گا۔ If a person prays سبحان اللہ و بحمدہ 300 times before going for Salatul Eid, نماز عید، and then does ایصال ثواب to his مرحومین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ will reward the مرحوم with 1000 lights. 1000 lights۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کچھ ایسے کلمات ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اللہ کو بہت محبوب ہیں، یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے یہ کلمہ بھی ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہت عظیم کلمہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے پڑھنے سے گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ لیکن اس کو پڑھ کر عید کی نماز سے پہلے ایصال ثواب کرنا اور 100 یا 1000 لائٹس کا قبر میں جل جانا یا اس کو نور عطا کر دیا جانا، یہ دراصل تمام امور ان کا تعلق غیب سے ہے۔ اب غیب کا جو علم ہے وہ ہمیں اور آپ کو اس وقت پتہ چل سکتا ہے یا تو آپ پر وحی آتی ہو یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے آپ تک بات پہنچی ہو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جس نے ان کلمات کی فضیلت بیان کری ہے سبحان اللہ و بحمدہ کی، اس نے صحیح احادیث میں ان کلمات کو پڑھ کر عید سے پہلے مرحومین کو بخشنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ کسی بھی صریح اور صحیح روایت میں یہ ذکر مرحومین کو ایصال ثواب کا جو طریقہ ہمارے بھائی ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کا انتقال ہوا کرتا تھا، مرتے تھے لوگ، آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ کے بچوں کا انتقال ہوا، آپ کی بچیوں کا انتقال ہوا، صحابہ کا انتقال ہوا، صحابہ کے بچوں کا انتقال ہوا۔ ان تمام کے انتقال کے بعد عیدیں بھی آتی رہیں، بقرعید بھی آتی رہی۔ اب عید پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن اگر نکلتے تو طاق عدد کھجور کھا کر جایا کرتے تھے، اور ایک راستے سے اگر جاتے
تو راستہ بدل کر واپس آیا کرتے تھے. آپ جب نماز پڑھتے تو تکبیر کہتے. آپ نماز میں کن صورتوں کو پڑھا کرتے تھے؟ آپ نماز میں عورتوں کو مخاطب کیا کرتے تھے خطبے میں. اور جب آپ عید الاضحیٰ کی بات آتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ عید الاضحیٰ کے احکام بھی پورے صحابہ نے ان کو نقل کر دیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عدد ہے 300 یا 350 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ امام غزالی دیکھیے صوفیوں کے یہاں بہت معتبر ان کا شمار ہوتا ہے، علماء میں اہل اسلام ان کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن ان کی جو خدمات ہیں اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گی آمنا و صدقنا، ہم ان کو تسلیم کریں گے. لیکن اگر قرآن اور حدیث کے مطابقت نہیں ہوگی تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کسی بھی آدمی کی بات کو تسلیم کر لیں گے؟ میرے خیال سے تو یہ وہی بات ہو گئی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے. اگر اس پر حکم ہے تو امام غزالی نے نہ بیان کیا، نہ ان صاحب نے بیان کیا، اور نہ ہی محدثین نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عید کے دن جانے سے پہلے اس طرح کا طرز عمل ایصال ثواب کر کے اگر آپ بھیجیں گے تو آپ کی قبر میں بھی مرنے کے بعد 1000 لائٹس جل جائیں گی یا 1000 نور آپ کو عطا کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں کے لیے آپ پڑھیں گے ان کو بھی 1000 نور ان کے لیے اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا. تو یہ بیس لیس بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ عمل بدعت ہے. اسی طریقے سے عید کے دن خاص طور پر قبروں کی زیارت کے لیے جانا اور وہاں جا کر کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے منتظر ہیں. بڑے بھائی آپ قبروں جائیں، قبرستان جائیں، لیکن وہاں جا کر صرف ایک تو یہ کہ کسی بھی دن کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے کہ عید کے دنوں میں ہمارے قبر والے ہمارا انتظار کرتے ہیں. ان کو تو کیا پتہ کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے میرے بھائی. اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور اس چینل سے جڑ جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگاہ اس لیے کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ قرآن و سنت کو تسلیم کر لیں اور بدعتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو پاک کر لیں. عید کی پیشگی مبارکباد کے بعد قبول فرمائیں اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عید کو مبارک کر دے، حج کو حج مبرور بنا دے اور امن اور سلامتی سے بھرا ہوا عطا فرما دے. اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آنے والے سالوں میں اور آنے والے دنوں میں بیت اللہ کی امن و سلامتی کے ساتھ دروازے کھول کر ہمیں بھی زیارت نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.